وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک سعودیہ اور ترکیہ دفاعی معاہدہ اتحاد اور قیام امن کے مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ معاہدے سے خطے کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اور استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم نے معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا اور کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے تینوں ملکوں کے مشترکہ خواب کو حقیقت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مدینہ منورہ سے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی سے قبل شہباز شریف نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ امریکہ میں سعودی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ خطے کی کسی ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف فوجی اتحاد یا فرقہ وارانہ بلاک کے قیام کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ معاہدہ خلیجی ممالک، عرب اتحادیوں، امریکہ اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ سعودی اسٹریٹجک تعلقات کو متاثر نہیں کرتا۔ معاہدہ کئی برس کی محتاط بات چیت اور دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک تعلقات کا نتیجہ ہے جسے بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ معاہدہ جوہری عزائم یا ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی کے بعد دوبارہ تدفین کر دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق میر رضا کی لاش سے مختلف نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں جنہیں کیمیائی تجزیے کے لیے بھیجا جائے گا۔ میڈیکل بورڈ حکام کا میر رضا کے والد اور والدہ کا ڈی این اے سیمپل بھی لینے کا فیصلہ۔ میر رضا کے والد نے قبر کشائی کی کارروائی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے پوسٹ مارٹم میں جو کچھ پہلے ہوا اب نہ ہو، جو بھی رپورٹ آئے گی تسلیم کریں گے۔ میر رضا کے والدین کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ میر رضا کی قبر کشائی کی تمام کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ پولیس سرجن کی جانب سے 14 تحفظات اٹھائے گئے تھے جن کے جوابات مل جائیں گے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی تو پھر یہ سوال نہیں رہے گا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل۔ شام 6 بجے تک رپورٹ آ جائے گی جس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آج شام اگر رپورٹ میں کچھ آ گیا تو 2 دن میں قاتل کو پولیس سامنے لے آئے گی۔ پولیس کا کاؤنٹ ڈاؤن تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق جن سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ آج بالکل میر رضا کی قبر کشائی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس حوالے سے تمام تر کارروائی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ جو اس کیس کے وکیل ہیں جبران ناصر وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ابھی تمام تر چیزیں مکمل کی گئی ہیں، کیا کہیں گے، کیا مطمئن ہیں بورڈ سے اور ان کی چیزوں سے؟ جو پہلا بورڈ تھا جو ایشو ہوا تھا، جاری ہوا تھا، اسی کے تحت ہوا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے اندر یہ پوری ایکسرسائز مکمل کی گئی۔ سارے سیمپلز جو لینے تھے لے لیے گئے اور ہمیں اتنی تسلی دے دی بورڈ نے کہ وہ جتنے سوال لے کے آئے تھے ان سوالوں ان کے جواب مل گئے۔ اب وہ جواب کیا ہیں وہ تو رپورٹ کی شکل میں آئیں گے۔ خدشہ یہ تھا کہ 10 دن گزر جانے کے بعد شاید باڈی کی حالت یہ ہو گئی ہو کہ وہ سوالوں کے جواب بھی نہ مل سکیں، کہ ایک چیز لوز ہی ہو گئی تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کالی تھی یا پیلی تھی اگر وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے جو ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے بہت زیادہ، کہ یہ کمپلیٹ کوئی فیلڈ یا پرپز لیس ایکسرسائز، ایم لیس ایکسرسائز نہیں تھی۔ اور ہمیں امید ہے کہ آج شام 6 بجے جو رپورٹ آئے گی وہ ایک فکس ڈائریکشن دے گی، ایک سٹرونگ ڈائریکشن دے گی، اور اس کے بعد کاؤنٹر شروع ہوگا اس شہر کی پولیس کا اور ان کے اعلیٰ حکام کا جو 10 دن سے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا اور ہم نے فلانا کر لیا۔ بٹ میرے خیال میں اس رپورٹ کے بعد ان سے سوال کے جواب آنا لازمی ہو جائیں گے۔ آج یہ جو کارروائی ہے اسے مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ والد کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ وہ اس تمام تر چیزوں سے مطمئن ہیں اور رپورٹ کا انتظار کریں گے، اور جو بھی رپورٹ اس حوالے سے آئے گی اس میں جو ہے وہ تسلیم بھی کریں گے اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کو آگے جوائن بھی کیا جائے گا۔ جی، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ الٹی گنتی والے خود سیدھے ہو جائیں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت کے حصول میں صرف 6 نشستیں کم ہیں۔ 10 اگست کو الیکشن میں 4 شیر منتخب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ جب حکومت اگلے 2-3 ہفتوں میں آزاد کشمیر میں بن جائے گی اور اللہ کے فضل سے 2/3 میجورٹی سے حکومت بنے گی، یہ ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کرے۔ ایکشن کمیٹی میں 99% لوگ جو ہیں
वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। अगर कोई 1-8% लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई एजेंडा और है, जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं, तो क्या हम सब मिलके उनको एक्सपोज नहीं कर सकते? हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते? हम उनको नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर में जो भी बड़े मंसूबे आज तक हुए हैं, वो उस वक्त हुए हैं जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और कश्मीर में भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आज पाकिस्तान में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मौजूद है, और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात पर बाग और हवेली में पहले इंतखाब कराने का फैसला किया। 3-4 दिनों तक धरने का हल निकलता है तो अगले 7 दिन में रावला कोट और सिद्धनोती के लिए इंतखाबी तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले तो ये तय था कि अब्बासपुर और पुंछ का भी इलेक्शन होगा, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर हमने ये फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट बाग और हवेली में इलेक्शन जो हैं वो अगले 3-4 दिन में हम इस पोजीशन में होते हैं कि वो धरना ख़त्म हो जाता है या और कोई सिक्योरिटी उसका हाल निकलता है, तो इंशाल्लाह 20-21 तक इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि बाग और कोटा में पोलिंग के बाद जो रिज़ल्ट की तरसील का वक्त है उस वक्त नेट ओपन करवा दें। हम जब इलेक्शन फाइनल हो जाएंगे तो हम अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए तमाम वाक़यात को उनके सामने रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है तो किसकी तरफ से हुई। ये उनका लुत्फ़ उठाने में कोई अमर माने आइनी तौर पर नहीं है, लेकिन ये है कि असम्बली के काम के लिए ये जो एरिया रहता है, मसलन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, सिद्धनोती, इनकी 7 सीटें, और मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी जो आज बनता है कि जब ये असम्बली इंतखाबात के बाद मुकम्मल हो तो उस वक़्त मीट करे, ताकि स्पीकर का और वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होगा और ख़वातीन और उलमा, मशाइख, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन पर भी वोट देने की पोजीशन में आऊँ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न के 2 अज़ला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम आज रात ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबी दंगल में 3 साबिक़ वज़रा आज़म भी मैदान में हैं। देखिए आरिफ उर्फ़ी की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए शेड्यूल के तहत 10 अगस्त को 4 अजला में से अब सिर्फ बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग होगी, जबकि 2 अजला पूंछ के 5 और सिद्धनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। ये हल्के यूं भी तवज्जो का मरकज हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP के सरबराहान और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूंछ डिवीजन के हल्का LA 14 बाग 1 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा फैसल आजाद, पीपल्स पार्टी के राजा मुबश्शिर एजाज, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा फहीम फारूक समेत कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,21,199 है, जिनके लिए 213 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। LA 15 बाग 2 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक महनाज, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तनवीर इलियास, जमात इस्लामी के खान मोहम्मद समेत कुल 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,14,937 है, जिनके लिए 213 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। LA 16 बाग 3 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर, पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एजाज अहमद समेत 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,06,721 है, जबकि पोलिंग स्टेशन की तादाद 186 है। LA 17 बाग 4 हवेली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज, पीपल्स
پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور، استحکام پاکستان پارٹی کے عامر عزیز ایڈوکیٹ سمیت 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 1,17,517 ہے، جبکہ 119 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 2026 کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر میں سے مسلم لیگ نون 9 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے، جس میں مسلم لیگ نون 15 اور پیپلز پارٹی 6 نشستیں لے کر کامیاب ہو سکی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون اب تک 24 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔